تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى في موضع آخر: إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العلی العظیم. میرے محترم عزیزو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ ایک ایسی چیز ہے اور یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ آدمی اس کو اگر اختیار کرتا ہے اور اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تمام حلال چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں کو کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے اللہ کے ڈر کی بنیاد پر، اللہ کی خشیت کے بنیاد پر. اور اگر اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے، اللہ کی عظمت دل سے نکل جائے اور آدمی اپنے آپ کو خود مختار سمجھنے لگے تو عزیز و دوستو، آدمی کی زندگی وہ گناہوں کا سمندر بن جاتی ہے اور آدمی بڑے بڑے گناہوں کو بڑی جرأت سے کرنے لگتا ہے. اس لیے فرمایا کہ کبائر سے تو بچنا ہی ہے، جو بڑے گناہ ہیں ان سے تو بچنا ہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا. اس لیے کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار اور صغیرہ گناہوں کو بار بار کرنے سے آدمی گناہ کبیرہ تک پہنچ جاتا ہے، اور ایسے ہی گناہ کبیرہ پر اصرار، گناہ کبیرہ کو بار بار کرنے سے انسان کفر تک اور شرک تک پہنچ جاتا ہے اور الحاد تک پہنچ جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے. اس لیے صغائر پر بھی اصرار نہ ہو، اس لیے کہ صغائر کبائر تک پہنچنے کا زینہ و ذریعہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کوئی کسی گناہ کبیرہ کرنے کا عادی ہے تو وہ اس پر اصرار نہ کرے، اس کو بار بار نہ کرے. اس لیے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے پہلے اس کے دل میں ایک جھجک ہوتی ہے اور ڈر ہوتا ہے. جب وہ اس گناہ کو کر لیتا ہے تو وہ جھجک و ڈر اس سے ختم ہو جاتی ہے. اب آئندہ وہ اس گناہ کو کرنے میں اسے اتنا تکلف نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا تو پہلی بار قتل کرنے میں اس کے دل میں ڈر ہوگا اور وہ اس کے ہاتھ بھی کانپیں گے، لیکن جب وہ ایک بار قتل کر دے گا تو پھر اس کے لیے دوسری بار اور تیسری بار اس کام کو انجام دینا آسان ہو جائے گا. ایسی تمام گناہوں کا حال ہے. کوئی آدمی نماز کا پابند ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اگر اس سے کبھی کوئی ایک نماز فوت ہو گئی تو اس کے دل کے اندر رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور فرمایا یہی آدمی کے ایمان کی علامت ہے. اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر نیکی کر کر تمہارا دل خوش ہو جائے اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے، تمہارے دل کے اندر خوشی کے جذبات پیدا ہو جائیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس گناہ کرنے سے تمہارے دل کے اندر مایوسی پیدا ہو جائے اور تمہیں غم ہو گناہ کو کر کر، فانت مومن، تو یہی تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے اور نشانی. اس لیے میں عزیزو دوستو، میں عرض کر رہا تھا، آدمی کوئی 5 وقتہ نماز ہی آدمی نے کوئی نماز چھوڑ دی، اگر کوئی واقعی اہتمام سے نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا چھوڑنا اس پر جو ہے بڑا گرا گزرے گا اور اس کے معاملات متاثر ہو جائیں گے اور جو ہے اس کا دل نہیں لگے گا. یہ ایک فطری چیز ہے. اب جب اگر بندہ بار بار اس ایک نماز کو چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر واقعہ یہ ہے کہ اس نماز کی
یعنی کہ اہمیت اس کے دل کے اندر ہلکی اور کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ آدمی جو ہے بلا تکلف نمازیں چھوڑنے لگتا ہے اور وہ نمازوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار وہ گناہ کبیرہ تک پہنچا دیتا ہے، اور گناہ کبیرہ پر اصرار بار بار گناہ کبیرہ کو کرنا، نماز کا چھوڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کسی کو برا بھلا کہنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی کا دل دکھانا یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہ ہے، کسی کے حقوق کو پامال کرنا، کسی کی زمین دبانا، کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، کسی کی دل شکنی کرنا، کسی کے مکان پر قبضہ کرنا، ایک لمبی فہرست ہے جن کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہے۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی جن کا تعلق مخلوق سے ہے، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ بہرحال گناہ کبیرہ کی فہرست بہت لمبی ہے۔ آدمی جب ایک مرتبہ گناہ کرنے پر جری ہو جاتا ہے تو میں عزیزو دوستو ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جہنم میں جانے کے لیے صرف ایک گناہ کافی ہے۔ اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا وہ اس جنت میں جائے گا، بالیقین جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اپنے بداعمالیاں اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا۔ لیکن وہاں اس کی ایک شق یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے زندگی میں کوئی گناہ آدمی نے کر لیا تو ایک بار جہنم میں جانے کے لیے وہ گناہ بھی کافی ہے۔ آج اللہ فضل فرمائے، اللہ معاف فرمائے، آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ آج گناہ کبیرہ کی خفت ہمارے دلوں کے اندر آ گئی۔ آج ہم گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جس کی سرزنش قرآن کریم میں کی گئی۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ بے شمار قرآن کریم کی آیات، بے شمار احادیث اس پر دلیل ہیں اور اس سلسلے میں موجود ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کے دیکھ لیں میرے عزیزو دوستو، اگر یہ کہا جائے کہ 90% لوگ جو ہے جھوٹ بول کر زندگی گزار رہے ہیں شاید غلط نہیں ہو۔ کاروباری شخص ہے، دکان والا شخص ہے، اپنی ملازمت ہے، ہر آدمی اس کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اب بتاؤ، اگر جو آدمی جو کام یعنی کہ بے ایمانی سے کرے، جھوٹ سے کرے، تو کہاں اس کے کاروبار کے اندر، کہاں اس کی تنخواہ کے اندر برکت ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دو خریدار جب آپس کے اندر کوئی بے کریں، سودا کریں، اور وہ ایمانداری سے جو ہے سودا کریں، بیچنے والا اپنے سامان کی کھوٹ اور اپنے سامان کی برائی کو چھپائے نہیں، اپنے سامان کے عیب کو واضح کر دے کہ بھائی دیکھو میرا یہ سامان ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ اسی طرح ایمانداری کے ساتھ میں دونوں سودا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے سودے کے اندر اور ان کے اس بے کے اندر بود کا ہوا اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہ کہ آج جھوٹ جیسے عظیم گناہ کو، کبیرہ گناہ کو آج ہم نے میرے عزیزو دوستو آج معمولی سمجھ لیا، اور آدمی جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ حالانکہ فرمایا نے الصدق ینجی والکذب یہلک، ہلاک کر دینے والا ہے جھوٹ۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتا ہو۔ میرے عزیزو دوستو یہ چیز ایسی ہے، میں شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو وہ حقوق اللہ کو بھی پورا کرے گا اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے گا۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر انسان جیسے آوارہ جانور ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی باؤنڈیشن نہیں، ان کے لیے کوئی لمٹ نہیں، وہ جہاں چاہیں منہ مال لیں، جو چاہیں وہ کھا لیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، پھر انسان کی زندگی اس سے ہی بدتر ہو جاتی ہے۔
اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ عزت اور شرف والا وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب ہے کہ آپ علیہ السلام کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر تھا، کتنا آپ علیہ السلام جو ہے ڈرتے تھے۔ اگر معمولی سی ہوا بھی چل جایا کرتی تھی تو اللہ کے نبی ڈر جایا کرتے تھے اور مسجد جایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے بادل آتے یا ہوائیں چلتی، ہلکی سی ہوا تیز ہو جاتی تو اللہ کے نبی کا کہ چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا اللہ کے نبی، ہم تو بادل دیکھتے ہیں، یہاں پر دیکھتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بادل آیا، بارش ہوگی، اللہ کی رحمت آئے گی، اور آپ پر گریہ تاری ہو جاتی ہے، آپ کا چہرہ جو ہے وہ آپ کے چہرہ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ قومیں جو ہلاک ہوئی وہ بھی ان پر بھی ایسے ہی عذاب آیا کہ انہوں نے بادلوں کو دیکھا اور ہواؤں کو دیکھا تو وہ اس سے خوش ہوئی، حالانکہ وہ بادل نہیں تھے بلکہ وہ ان کی موت تھی اور وہ ان پر عذاب تھا۔ قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا، اللہ نے ان کو ضائع کیا، اللہ نے انہیں عذاب دیا ہوا کے ذریعے سے۔ قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کیا، اللہ نے انہیں ختم کیا عذابات دے کر، ہوائیں بھیج کر، اور جو ہے کالے کالے بادل آئے، اور پھر ایک دن سرخ بادل آئے، اور جو ہے ان پر اللہ کا عذاب برسا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے جو ہے وہ پاک و صاف کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ یہ عذاب تو نہیں، یہ اللہ کے نبی کے تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی جی، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، عرب کے اندر اور دنیا میں جہاں جس گوشے میں بھی آپ ہیں، ہم وہاں پر عمومی عذاب نہیں بھیجیں۔ اس کے باوجود میں یہ دوستو اللہ کے نبی کے خشیت کا اور ڈر کا یہ حال ہے کہ آپ السلام ہلکی سی ہوا چلنے پر بھی اور بادل آنے پر بھی آپ ڈر جایا کرتے تھے۔ پوری رات قرآن کریم کی آیت پڑھ کر آپ گزار دیا کرتے تھے۔ قیام کے اندر کھڑے کھڑے آپ علیہ السلام کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ کیوں کیا اللہ کے نبی نے یہ مجاہدہ؟ حالانکہ اللہ کے نبی بخشائے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی جی ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیے۔ پھر بھی میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی اتنے مجاہدے کیا کرتے تھے اور اتنی ریاضت کیا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے اور امت کو ایک سبق جائے، اور امت یہ سمجھے کہ اللہ کی دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک وہ شخصیت ہیں کہ جو بڑے زاہد تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور اللہ نے ان کے فقہ کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا، اور آج سب سے زیادہ جس مسلک کو فالو کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ فقہ حنفی۔ میں یہ دوستو صرف علم کے اندر نہیں بلکہ تقوی کے اندر بھی، طہارت کے اندر بھی ان کا نمایاں مقام ہے، اور بے شمار ان کے واقعات ایسے۔ ایک رات یہ آیت پڑھتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کیا اس دن مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا اور غیر مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ پوری رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ اس پوری آیت کو پڑھتے رات گزار۔ آج ہم اور آپ سوچیں، آج ہم نے اپنی زندگی میں کتنی عبادات ایسی کی ہیں، آج ہم نے اپنی زندگی میں کتنی کیسی تہجدیں پڑھی ہیں، ہم کتنا روئیں اللہ کے سامنے۔ میں دوستو، یہ ہمارے صف اول کے ہمارے اکابرین صحابہ اور اکابرین تابعین۔ ایسے ہی حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام جن کا ہے باتفاق رائے جمہور امت، حضرت صدیق اکبر ہے۔
کہ اللہ کے نبی کے بہت قریب رہے، بہت ساتھ رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے ایک ایک بات کو سنا اور اس کی صحیح تشریح کری، اور آپ علیہ السلام کے بعد وہ خلیفہ جو ہے مقرر کیے گئے۔ لیکن ان کا حال کیا ہے اور ان کی دلی کیفیت کیا ہے کہ کبھی کہتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، کبھی یہ کہتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور چر لیتا کھا لیتا، اور کبھی یہ فرماتے کہ کاش میں کسی بدن کے مومن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ کے اندر آئے اور دیکھا، ایک پرندے کو دیکھا، ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ تو کتنا عیش کے اندر ہے، تو کتنا مزے کے اندر ہے، تو کھاتا ہے پیتا ہے اور یہاں سے وہاں تو سیر کرتا ہے، اور آخرت میں تیرا کوئی حساب نہیں، تیرا کوئی مواخذہ نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ایک پرندہ ہوتا اور اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ میرے عزیز و دوستو، یہ چیز اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب دل کے اندر تقویٰ ہو، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقویٰ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کسی عربی شخص کو کسی عجمی شخص پر، کسی عجمی شخص کو کسی عربی شخص پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقویٰ، سوائے تقوی کے، سوائے خشیت کے، سوائے اللہ کے ڈر کے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ میرے عزیز و دوستو، اس صفت ایمانیہ سے یہی مقصود ہے کہ ہمارے دل کے اندر ہمارا وہ یقین ہو جائے کہ 100% ہمارے کاموں کا کرنے والا وہ اللہ ہے، اور ہر چیز کے اندر میں عزیز و دوستو اللہ کا ڈر، اللہ کا احتضار نصیب ہو۔ یہی صفت ایمانیہ سے مقصود ہے۔ جب بندے کے دل کے اندر ایمان آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے 100% احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر دل کے اندر ایمان کمزور ہوگا، دل کے اندر جو ہے تقویٰ نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کے احکامات تو کیا، اللہ کے نبی کے طریقے اور سنتوں کو، ایک معمولی سنت کو اختیار کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے میں عزیز و دوستو، اپنے دل کے اندر ہم اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو معاملات کے اندر بھی انسان ایمانداری سے پیش آئے گا، اپنے کاروبار بھی وہ ایمانداری سے کرے گا۔ اگر کوئی ملازم ہے، اگر کوئی کسی آفس کے اندر، دفتر کے اندر ہے، تو اسے اس چیز کا استحضار رہے گا کہ میرا وقت 8 بجے کا ہے، میں 9 بجے نہیں جاؤں گا۔ اگر اس کو اس چیز کا ڈر ہوگا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ جو اس کی چھٹی کا ٹائم ہے 2 بجے، تو وہ 2 بجے آئے گا، 1 بجے نہیں آئے گا۔ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے اپنے وقت کے اندر تخفیف کری، اگر میں نے اپنے وقت کے اندر کمی کری، تو اللہ مجھ سے اس کا سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ تمہارا جو وقت تم نے اپنے کام کے لیے متعین کر رکھا تھا اور دے رکھا تھا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، تم نے اس میں کمی کیوں کری؟ میں عزیز و دوستو، یہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہوگا، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا ہمارے دلوں کے اندر استحضار ہو، اور دعاؤں کے ذریعے سے اس چیز کو مانگے۔ فرض نمازوں کے بعد اور تہجد کے اندر خاص طور سے اٹھنے کا اہتمام ہو۔ میں عزیز و دوستو، رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تعالیٰ مجھے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رمضان میں 1.5 مہینہ تقریباً ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے لیے تیاری کریں، اپنا ایسا ہم شیڈیول بنائیں کہ ہم اپنی عبادات میں اضافہ کریں، تاکہ جب رمضان کا موقع آئے تو اس میں ہمیں روزے رکھنے میں اور دیگر اعمال کرنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ اس تعلق سے اگلے ہفتے بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔